بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ایک ہاسپٹل سے سٹارٹ ہوا ہے، اور آج ایکچولی میرا جو تھا بلڈ ٹیسٹ کی اپوائنمنٹ تھی، اور اپوائنمنٹ لی ہوئی تھی، اور پھر میں نے کہا میں ٹائم سے جا کے جو ہے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لوں۔ ایکچولی ڈاکٹرز نے مجھے کافی منتھس پہلے کا کہا ہوا تھا، اور بس پھر میں جو ہے نا ٹال مٹول کرتی رہتی تھی ہر وقت، اور پھر مجھے ہوا کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ضروری کام ہے، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ کرنے سے جو ہے نا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے مطلب آپ صحیح جا رہے ہیں، آپ کی صحت، آپ کی ہیلتھ، اور صحت تو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے، اور صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زندگی میں اچھا۔ اور اپنی صحت کا جو ہے میں کہتی ہوں ہر بندہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے۔ ایک دفعہ آپ کی صحت ڈاؤن ہو جائے گی نا تو اس کے بعد جو ہے اس طرح کی صحت آپ کو کبھی زندگی میں نہیں ملے گی۔ تو بلڈ ٹیسٹ سے یہ ہو جاتا ہے کہ ذرا پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر بندہ جو بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ اس میں پرہیز کرنے لگ جاتے ہیں یا احتیاط کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ کسی بھی بڑے مسئلے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اس پہ جو ہے احتیاط کرنے لگ جائیں۔ تو لاسٹ ٹائم میرا تھوڑا سا وٹامن ڈی جو ہے تھوڑا سا کم آیا تھا، جب میں نے 1 سال پہلے آئی تھنک سو کیا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے ڈاکٹرز نے مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے 1 منتھ کا تھا میڈیسن پہ انہوں نے مجھے رکھا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا الحمدللہ۔ تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ بلڈ ٹیسٹ کریں تاکہ دیکھیں کہ سب کچھ آپ کا جو ہے پرفیکٹ ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ میرا بلڈ ٹیسٹ ہو گیا تھا، اور بہت جلدی میں فارغ ہو چکی تھی، کیونکہ میں 10-15 منٹ پہلے ہی چلی گئی تھی۔ اور یہ ہاسپٹل بہت اچھا ہے، صاف ستھرا، اور ماشاءاللہ سے بہت یہ ہیلپ فل ہے، مگر آج کل تھوڑا سا اپوائنمنٹس وغیرہ پہ لیٹ کر دیتے ہیں یہ، اور میں بھی بہت زیادہ بزی ہوتا ہے اس لیے۔ اور یہاں پر جو ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، نرسز، ان سب کی جو جابز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہیں، تو میں کہتی ہوں ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں لوگ، تو ان کو جو ہے ہر چیز میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو بس جی ہم لوگوں نے پھر میں نے اور میرے میاں نے 1-2 چیزیں لینی تھی، گروسری کرنی تھی، تو پھر ہم نے کہا جو ہے ہم لوگ گروسری وغیرہ کر لیں، کچھ ناشتے کی چیزیں چاہیے تھیں، اور پھر ہم لوگوں نے دونوں نے جا کر جتنی بھی چیزیں جو بھی بائی کرنی تھی وہ ہم لوگوں نے کر لیں۔ اور یہاں پر دیکھیں جی سردی کتنی ہوئی تھی، اور یہ تھوڑی تھوڑی نا ڈرائی سی ٹھنڈ تھی، مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا بارش ہو رہی ہے اور ایک ڈرائی ویدر ہوتا ہے، مگر اس میں سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ بس جی گروسری ایسی چیز ہے نا کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو بچوں والے گھر ہیں نا ادھر گروسری بہت زیادہ جو ہے نا ضروری ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ، کبھی یہ لینا ہے کبھی وہ لینا ہے، گھر کے لیے یہ لینا ہے وہ لینا ہے۔ تو میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ گھر کی سب سے مین جو خرچہ ہوتا ہے نا وہ گروسری پہ ہی ہوتا ہے، باقی کسی چیز پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا آپ کا جو ہے نا کھانے پینے پہ یا ان باقی چیزوں پر سپینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو بس جی یہاں پر جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں، اور وہ میں ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہی تھی اور بائی بھی کر رہی تھی، اور میں آپ کے ساتھ اس لیے چیزیں شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہاں کا سارا کیا سسٹم ہے، یہاں کے سٹورز، اور الحمدللہ یہاں پر سب کچھ ملتا ہے، کسی قسم کی ایسی کوئی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ نہیں ملنا، ہمیں وہ نہیں ملنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آج پلان کیا تھا کہ میں کھانے میں آج فش بناؤں گی، اور سردی تھی اور سردی میں کوئی فش نہ کھائے ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو بس مجھے دودھ بھی چاہیے تھا، پھر میں نے دودھ ویسے میں کہیں اور جگہ سے لیتی ہوں، بس مجھے نظر آ گیا، میں نے کہا اب کہیں اور میں پھر دوبارہ بلڈ ٹیسٹ دے کر آئی، اور اس کے بعد ایک جگہ جاؤں دوسری جگہ جاؤں، تو پھر ایک ہی جگہ سے میں سارا سامان لے کر جو ہے میں پھر گھر جاؤں۔ گھر جا کے آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ پھر بندہ بزی ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی کام کرنے، تو ایک ہی دفعہ بندہ صبح صبح ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ بیٹی کی برتھ ڈے کے لیے بلونز وغیرہ دیکھ رہی تھی میں، اور ایکچولی میں ایک پیکٹ پہلے لائی تھی بلونز کا، اور پھر وہ بچوں نے گھر میں یوز کر کے ان کے ساتھ کھیل کھول کے تو وہ ختم ہو گیا تھا، تھوڑے عرصے پہلے لائی تھی، تو پھر میں نے کہا اب مجھے جو ہے نا کوئی اور لینا پڑے گا، اور باقی کارڈز وغیرہ تو میں آلویز اس کے لیے بائی کر چکی تھی، اور باقی جو ہے چھوٹی موٹی جو چیزیں دیکھ رہی تھی کہ چلو جی اور اس کو کیا چاہیے ہوگا یا گھر میں اس چیز کی کیا ضرورت ہوگی تو بندہ پھر دیکھ لیتا، تو پھر میں اس سیکشن میں آ گئی تھی۔ پھر میں کھڑے ہو کے سوچ رہی کہ اس کی کینڈل لے لی ہے، اس کا کارڈ لے لیا ہے، اس کا کیا لے لیا ہے، اس کا کیا رہ گیا، تو بس میں یہی دیکھ رہی تھی۔ تو اصل میں بلونز جو تھے ہر جگہ جو ہے پرفیکٹ بلونز نہیں ملتے، زیادہ پرفیکٹ میں نے دیکھا ہے آن لائن اگر آپ شاپنگ کرو نا تو آپ کو وہاں بلون اچھے مل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی بلڈ ٹیسٹ کروا کے آئی، اور میں نے کہا میں آپ کو
دکھاتی ہوں. اور موسم دیکھیں اب اتنی اچھی دھوپ نکل آئی ہے اور سردی مگر بہت ہی زیادہ تھی, کافی ٹھنڈ تھی. اور ہمارے کچن میں تو ویسے ہی اتنی ٹھنڈ ہونا لگ جاتی ہے اور بڑی سردی لگتی ہے. دیکھیں ذرا باہر, اور دھوپ اتنی اچھی لگ رہی ہے نا دیکھنے میں, مگر یہ بالکل نہ ہونے کے برابر دھوپ ہے. اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس دھوپ کا, بس یہ کہ چلو ایز اے برائٹنیس تو ہے. پھر اس کے بعد جی میں نے ناشتہ بنایا. میں نے کہا آج ذرا انرجی والا ناشتہ کیا جائے, تھوڑا سا انڈے بوائل کر کے, اور ذرا تھوڑی سی طاقت چاہیے, بلڈ دے کر آئے. تو چلے جی اس کے بعد پھر میں نے کہا میں آج کا کھانا ریڈی کرتی ہوں. تو ماشاءاللہ سے میں فش لے کر آئی تھی, اور فش میں نے کہا پھر اس کو آرام سے اچھی طرح کاٹوں. اور یہ بہت ہی زیادہ لائٹ فش ہوتی ہے, مینس کہ بہت جلدی گل جاتی ہے, گھل جاتی ہے, بہت سافٹ ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے بہت ہی آرام طریقے سے جو ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. اور ماشاءاللہ سے انہوں نے فش پہ بھی جو ہے بہت ہی اچھی آفر لگائی ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی جو میں نے فش بنائی تھی اس پہ بھی انہوں نے بہت اچھی آفر لگائی ہوئی تھی. تو ویسے یہ بہت ہی زیادہ مہنگی فش ہوتی ہے یہاں پر, اور کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. اور یہ ہے کہ جب آفر وغیرہ پہ لگتی ہے تو پھر ہم لوگ لے آتے ہیں. ویسے بھی لے آتے ہیں, اگر کھانی ہو تو پھر بھی لے آتے ہیں, کیونکہ سب کو اچھی لگتی ہے, سارے شوق سے کھاتے ہیں. اس کو دھونے کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے کہ بالکل بس لائٹ جو ہے, مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں ذرا اچھی طرح اس کو دھوں, تو کوئی اس میں جو ہے نا کسی قسم کا کوئی وہ گند نہ لگاؤ. تو ویسے تو یہ صاف ہی ہوتی ہے, مگر مجھے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی, تو میں دوبارہ ہمیشہ جو ہے نا اچھی طرح صاف کرتی ہوں. بس خیال رکھتی ہوں کہ یہ ٹوٹے نہ, کیونکہ جدھر مچھلی آپ کی ٹوٹ گئی تو پھر وہ اس طرح سے مزہ نہیں آتا پیسز کرنے کا. اور یہ ماشاءاللہ سے یہ دونوں پیس سے بڑے بڑے سے سافٹ سے, اور پیچھے سے جو ہے اس کو آرام سے صاف کر کے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ میں, یہ دیکھیں بیچ میں ایسے لگ رہا تھا ٹوٹنے والی ہے, بہت ہی لائٹ ہاتھ لگا کے اس کو اچھی طرح دھو کے تو چمک گئی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے بس ریئل فش ہے. تو بڑی اچھی صاف ستھری سی ہو جاتی ہے چیز. جب اچھی صاف ستھری ہو جائے پھر ہی مزہ آتا ہے کہ بندہ اس کو پکائے اور اچھی طرح جو ہے نا اس کو کرے. یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ اس کی جو ہے سینٹر بون کیا کہتے ہیں اس کو, یہ کانٹے جس میں ہوتے ہیں زیادہ, تو یہ کافی زیادہ اس میں کانٹے تھے. ویسے نارملی اس دونوں پیسز میں بالکل بھی کانٹے اتنے زیادہ نہیں ہوتے ان میں, مگر یہ کہ جو سینٹر والا پیس ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں جی اس کا سر تھا, اور پھر اس کو میں نے کہا میں اس کو اچھی طرح کاٹ کے, تو فی الحال تو میں نے ابھی ایک ہی جو ہے 1 یا 2 پیس ہی بنانے تھے اس کے, اور باقی جو پھر میں نے کہا یہ میں اس کا کچھ نہ کچھ بنا لوں گی. اور میں نارملی سوچتی ہوتی ہوں کہ فش کیک بھی بہت اچھے بنتے ہوتے ہیں, تو فش کو اسی طرح اگر یہ اس کا سر ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو یہ فش اس میں سے نکال کے تو پھر فش کیک وغیرہ بنا لیتی ہوں. اور فش کیک بہت ہی اچھے لگتے ہیں. لنچ کے ٹائم آپ سلاد چٹنی سبزی کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں, فرائز کے ساتھ کھائیں, یا آپ روسٹ پوٹیٹو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, تو وہ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں. آپ اس میں کرمز وغیرہ ڈالیں, جو مرضی آپ کا دل کرتا ہے فش میں آپ جو مرضی ایڈ کریں, تو کافی زیادہ جو ہے نا مزے کے بنتے ہیں. یہاں پر جو آلریڈی ریڈی میڈ فش کیکس ملتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں. صرف مجھے ایک ان میں لگتا ہے کہ فش کم ڈالی ہوتی ہے انہوں نے, کرمز وغیرہ اور بریڈ کرمز اس طرح کی چیزیں, فلاور وہ زیادہ ڈالا ہوتا ہے. اور اگر آپ گھر وہی چیز بنائیں گے تو آبویسلی پھر تو آپ پیور چیز ڈالیں گے, جو آپ کی مرضی ہوگی آپ ڈال سکتے ہیں. اور آپ اس میں سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اور سبزیاں باریک باریک کاٹ کے نا اس کو کچومر سا بنا کر اس میں نمک جو بھی آپ نے مسالے ڈالنے ہیں, آپ نے پاکستانی سٹائل سے بنانا ہے, جس طرح بھی آپ کا ٹیسٹ ہے آپ وہ چیزیں ایڈ کر کے تو اس کو آرام سے آپ فش کیک بنا سکتے ہیں, اور اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں. پھر یہاں پر جی میں فش کاٹنے کا طریقہ دیکھ لیں. پہلے تو میں پوری فش لاتی ہوتی تھی اور ساری خود جو ہے کاٹتی ہوتی تھی, اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی لاؤں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, دکھاؤں گی کہ اس کو کاٹنے کا طریقہ بھی کیا ہے. اور اس کو اوپر سکن سے ہی کاٹتے ہیں تاکہ وہ جو ہے میری چھری اصل میں یہ والی بہت زیادہ تیز نہیں تھی, اور یہ صحیح والی تیز چھری ہو تو پھر بہت آسانی ہوتی ہے, آرام سے کٹ جاتا ہے. تو اگر دوسری طرف سے کاٹیں گے نا اس کو تو اس کا جو ہے نا وہ فش خراب ہونے لگ جاتی ہے. تو آپ نے پہلے سکن سے ہی کاٹنا ہے, بس نیچے سے تو خود ہی کٹ جائے گا جہاں سے سافٹ ہے. یہاں پر یہ میں نے مسالہ ریڈی کر لیا تھا. مسالہ آج بہت ہی زیادہ اچھا اور مزے کا ٹیسٹی بنا تھا. اصل میں نے جو لاسٹ ٹائم فش بنائی تھی نا اس میں نے مسالہ بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا, بہت ہی زیادہ گورا سٹائل لائک ایسے ہی بنایا تھا لائٹ سا, مگر میری فیملی کو یوز ٹو ہو گئے ہیں, وہ اچھا
اچھا اسپائسی اور اچھا مسالہ لگا کے کھانے کا۔ پھر میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی ماما جی آپ نے بالکل اچھا مسالہ مطلب ڈالنا ہے، آپ نے بالکل لائٹ مسالہ نہیں ڈالنا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے مطلب کہ ایسے بالکل کچھ لگایا ہی نہیں ہوا اوپر۔ پھر میں نے اچھی طرح اس کے لیے جو ہے مسالہ لگایا کہ یہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرتی ہیں، ان کی جو ہے ہر خواہش کا خیال رکھتی ہیں، ان کے لیے محنت کرتی ہیں، اچھے سے اچھا ان کے لیے پکاتی ہیں تاکہ جو ہے آپ کے بچے جو ہیں خوش ہوں آپ سے۔ اور بس میں کہتی ہوں اللہ میاں ہر بچے کو زندگی صحت دے، ان کو ہر بری نظر سے بچائے اور ان کو نیک انسان بنائے۔ یہاں پر سارا میں نے فوائل میں سیٹ کر لیا تھا، بس اس کو میں اوون میں ڈال دوں گی۔ ہلکا سا میں نے اس پہ آئل بھی اسپریڈ کیا تھا اور کر کے وہ مسالے میں ہی میں نے ایڈ کر لیا تھا، اور پھر میں نے کہا اس کو میں اوون میں رکھ دوں گی۔ ویسے میں اس کو ہمیشہ شیلو فرائی کرتی ہوں، مگر میں نے کہا نہیں آج پھر شیلو فرائی وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا، جب اوون میں اتنی اچھی بن جاتی ہے تو ضرورت کیا ہے فرائی پان میں بنانے کی۔ اور وہ چولہے پہ اتنا زیادہ گند بھی بڑھ جاتا ہے، آئل سب جگہ اسپریڈ ہو جاتا ہے، تو وہ اوون میں بہت اچھا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں میں نے سبزیاں میرے پاس بہت زیادہ اویلیبل نہیں تھیں، مگر جو بھی ایک دو چیزیں تھیں وہ میں نے اس سے ہی کام چلا لیا تھا، اور ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا تھا، بہت اچھا ٹیسٹی بن گیا تھا۔ سبزیوں میں بس میں نے سالٹ اور بلیک پیپر ڈالا تھا اور دیٹس اٹ، پنچ آئل، دیٹس اٹ۔ ساتھ پھر میں نے بچوں سے پوچھا روسٹ پوٹیٹو بناؤں کیا بناؤں، تو سب نے کہا آپ کی مرضی، آپ نے جو مرضی بنانا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو آج میں فرائز بنا لیتی ہوں۔ پھر میں نے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا، سب کچھ بہت اچھا ہو گیا تھا، سب کو بہت پسند آیا تھا۔ سو جب سب کو پسند آ جائے تو بس پھر یہی مین چیز ہوتی ہے کہ سب کو پسند آ گیا، تو ماشاءاللہ سے سب نے کافی انجوائے کیا تھا۔ ساتھ کوئی بھی آپ چٹنی لیں، ساتھ کوئی بھی آپ چیز کھائیں، کچھ نہ بھی کھائیں نا، اگر وہ فش ماشاءاللہ اتنی ٹیسٹی بنی تھی، اس کا مسالہ اتنا اچھا بنا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر کسی چیز کے ساتھ نہ بھی کھاتے، خالی بھی کھاتے، اس کو آپ ریپ میں بنا کے بھی کھا سکتے ہیں، اس کو آپ سینڈوچ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے ہر طریقے سے آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اس کو آپ ڈیپ فرائی نہیں کر سکتے سیمن کو، یہ پھر ٹوٹ جائے گی، میں نے ویسے کبھی بنائی نہیں ہے، بس شیلو فرائی کر لو، یا میں تو بیسٹ ہے کہ اوون میں رکھ دو۔ بس جی کھانا شانا کھا کے اور 2-3 گھنٹے گزرے ہیں اور سب نے مووی لگا لی، اور پھر جی کہا ہے کہ جی پاپ کارن مما ہمارے لیے بنا دیں، تو بس جی پاپ کارن بنا دی ان سب کے لیے، اور بس سب نے بیٹھ کے انجوائے کیا اور مووی دیکھی۔ اور چھٹیاں بچوں کو، بس بچے یہی کرتے ہیں، سب گھر میں بھی سارے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی جو ہے شوگر لگائی رکھتے ہیں اور مووی دیکھتے رہتے ہیں اور ساتھ جو ہے، اور یہ بہت مزے کے تھے پاپ کارن، کافی مزہ آیا، اچھا لگا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔